ایک میرے دوست نے شیو کرا دی. میں نے کہا شیو کیوں کرائی؟ کہا جی سارا دن جھوٹ بولنا پڑتا تھا. تو میں نے کہا اب تو 2 گناہ ہو گئے، پہلے 1 کرتے تھے اب 2 ہو گئے. وہ لگے بندے 1 سے تو معافی ملی ہوئی تھی، اب 2 اکٹھے کر لی. اور جھوٹ بولنے کا تعلق داڑھی سے تھوڑا ہی ہے. بھائی داڑھی ہے تو سچ بولو، داڑھی نہیں تو جھوٹ بولو. اس کا تعلق تو کلمے سے ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. ایک آدمی کہتا ہے جی داڑھی رکھ کے گناہ کریں تو بڑے شرم کی بات ہے. میں کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے گناہ کرو تو شرم کی بات ہے. گناہ اور ثواب، جزا اور سزا، حلال اور حرام کا تعلق پگڑی سے نہیں، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، داڑھی سے نہیں، کلمے سے ہے. کلمہ ایک ایگریمنٹ ہے کہ یا اللہ تیری مان کے چلوں گا، تیرے نبی کے طریقوں پر چلوں گا. پھر میں انسان ہوں، کوئی خطا وطا ہو جائے تو معافی مانگوں گا، استغفار کروں گا. تو کسی کی برائی کی وجہ سے اس کی نیکی کو نہیں اچھالنا چاہیے. لو جی انہاں حجاں دا کی فائدہ، انہاں نمازاں دا کی فائدہ. میرا اللہ کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. میرے بندو ایک رائی کے برابر اچھائی کرو گے میں اس کی جزا دے دوں گا، برائی کرو گے میں اس کی سزا دے دوں گا. اور سزا میں کہتا ہے پھر جس کو چاہے معاف کر دوں. لیکن تمہاری نیکی ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تمہاری نیکی میں ضائع نہیں کروں گا. ابھی ہم نے سنا کہ یہ بربادی کا باعث ہے اور اللہ کی نظر رحمت سے محرومی کا باعث ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ انسان کو اللہ رب العزت کے ہاں مبغوض بنا دیتا ہے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم. 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت ان پہ بڑے غضبناک ہوں گے. اور وہ تینوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک کذاب وعائل مستکبر وشیخ زان. اب ان تینوں پہ غور کرنے کی بات ہے. لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے، جس کو بادشاہت مل گئی ہے اسے کچھ اور چاہیے. بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے سبب نہیں ہے جھوٹ بولنے کا. عائل مستکبر جو ہے فقیر پھر بھی اکڑ کے چلے، سبب کیا ہے اس کے پاس؟ چلو جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھول گیا ہے اور وہ گمنڈ کرتا ہے، اتراتا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ وشیخ زان، ایک بوڑھا انسان ہے پھر بھی وہ بدکاری کرتا ہے، اس کے پاس داعیہ تو نہیں ہے. نوجوان اگر اپنی جوانی کو نہیں سنبھالتا، اللہ کا خوف نہیں اس میں ہوتا، تو وہ اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. یہاں تینوں لوگ ایسے مبغوض ہیں اللہ کے ہاں جن کے پاس سبب نہیں تھا لیکن انہوں نے اس گناہ کو اختیار کر لیا. ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ. اب اس کو جھوٹ بولنے کی آخر ضرورت کیا ہے؟ بادشاہی اس کے پاس، اور بادشاہوں کا کر و فر اس کے پاس، اور بادشاہوں کا پروٹوکول اس کے پاس، اور کیا کچھ نہیں. اب جھوٹ کی گنجائش نہیں تھی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مبغوض ترین لوگ ہیں تینوں، نہ اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت ڈالیں گے، نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، ان کے لیے دردناک عذاب. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھا دیا ہے کہ جھوٹ ایسی مصیبت ہے کہ اگر انسان اس پہ اپنی عادت بنا لے تو انسان آنکھیں بند کرتا ہے تو قبر میں ہی پھنس جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب تعبیر رؤیا میں، سمغ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت اللیلۃ رجلین آتیانی، میں نے رات کو دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، فأخذ بیدی فأخرجانی الی الارض المقدسہ، انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے مقدس جگہ پہ لے. میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص بیٹھا ہوا، دوسرے کے ہاتھ میں بیدی کلوب من حدید، لوہے کی ایک سلاخ، فیشرشر شدقہ الی قفا، اس کی باچھوں میں وہ داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، والعیاذ باللہ. وانفہ الی قفا، پھر ناک میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا ہے. وعینہ الی قفا، اور پھر اس کی آنکھوں میں داخل کرتا ہے اور چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے. میں نے پوچھا من ھذا، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ وہ جھوٹا انسان ہے جو ایسا جھوٹ بولتا جو پوری دنیا میں پھیل جاتا. بالفاظ دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اخبار کا جھوٹ، میڈیا کا جھوٹ، انٹرنیٹ کا جھوٹ، ریڈیو ٹیلی ویژن کا جھوٹ،
یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو قبر میں انسان کو پھنسا دے گا. اور آگے لفظ کیا ہے؟ فَيُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک اس کو ایسی ہی سزا ملتی رہے گی. ثُمَّ يَصْنَعُ اللَّهُ بِهِ مَا شَاءَ، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہیں گے عذاب دیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کیا کہ انتہا کر دی. فرمایا اہل النار خمس، 5 قسم کے لوگ جہنمی ہیں. پہلے خائن کا تذکرہ کیا، پھر اس شخص کا تذکرہ کیا جو آپ کے ساتھ چلتا پھرتا ہے لیکن آپ کے گھر والوں کے معاملے میں دھوکہ کرتا ہے. چلتا آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کی نظر یہ ہے کہ میں اس کے گھر والوں کو خراب کروں گا یا ان کے ساتھ خیانت کا برتاؤ کروں گا. وَذَكَرَ الْبُخْلَ وَالْكَذِبَ وَالشِّنْظِيرَ، اور ان 5 جہنمی لوگوں میں سے یہ عیاض ابن حمار کی روایت صحیح مسلم کی روایت میں کوٹ کر رہا ہوں، فرمایا بخل کرنے والا اور جھوٹا اور فحش گوئی کرنے والا یہ جہنمی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی روایات سننے کے بعد بھی اگر انسان جھوٹ پہ جرأت کرتا ہے تو لقمان حکیم والی بات ہے. انہوں نے کہا تھا بیٹا اگر گناہ کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے اندر طاقت ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے، فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن مسلمان جھوٹ. جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے فلاں بھی ہو جائے، اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں، تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ، یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے، وہ غلط بیانی کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا، وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لے ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں 1 نمبر ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے، ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے. تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان 1 نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے. وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ اس لیے کہ اس کو پتہ ہوشیار ہوتا ہے، وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا، لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا. یہ تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے، اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو. پھر بات کی جو لوگ جو ہے باکثرت جھوٹ بولتے ہیں اور بار بار جھوٹ بولتے ہیں، تو جھوٹ بولنے کے تعلق سے کیا؟ دیکھیے جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ کسی کا حق مارنے بولا جائے، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے بولا جائے، مذاق میں بولا جائے، کسی بھی اس میں جھوٹ ہے. حتیٰ کہ بچوں کو بھی جھوٹ بولنا حرام ہے اسلام میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ایک مرتبہ مجھے بلانے لگی، اور بلاتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کو بند کیا اور کہا اگر تم میرے پاس آئے عامر تو میں تمہیں کچھ دوں گی. تو معاف کرنا عبداللہ بن عامر. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میری والدہ کی طرف بڑھے اور کہا کیا واقعے میں تو اپنے بچے کو جب وہ تمہارے پاس آؤں گی کچھ دوں گی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک کھجور. کہا اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہوتا تو تیرے نام ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. تو بچوں سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے آپ. تو جھوٹ کسی بھی قسم کا ہو شریعت میں نہیں کہا جا سکتا. یہ سخت جرم ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جس کی صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا اللہ تو میں کیا تمہیں بتا دوں گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول بتا دیجئے. تو پہلا کہا کہ الشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا. اور اس کے بعد حدیث میں الفاظ آپ ٹیکے سے تھے، آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا اور کہا جھوٹ بولنا. 2 باتوں کو آپ نے ٹیکے سے بیان کیا، ایک بات کے لیے آپ نے ٹیکا چھوڑ دیا، کہا جھوٹ بولنا. یا ایک روایت میں الفاظ جھوٹی گواہی دینا.
ایک روایت میں آپ نے فرمایا لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر، لعنت ہے اس شخص پر. پوچھا گیا کس پر؟ تو کہا جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام. بول دیتے ہیں لوگ ایسا تھا کہ ایک آدمی گر گیا اور سب ہنستے ہیں. مذاق میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بچوں کو جھوٹ بولنا حرام ہے، کسی بھی شکل میں یاد ہے کہ جھوٹ حرام ہے، سوائے چند صورتوں کے. سوائے چند صورتوں، بہت مائنیوٹ ہے وہ کون کون سی جگہ یہاں جھوٹ بول سکتے ہیں آپ؟ پہلا اسلامی جہاد یا جنگ، یہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. آپ کو کسی نے پکڑ لیا، فوج میں تھے، کتنے مسلمان آدمی ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ڈر کھا کے بھاگ جائیں گے تو آپ جھوٹ بول زیادہ بول دیجیے. آپ کو لگتا ہے کم بولنے سے لڑنے کے لیے آئیں گے اور ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے تو کم بول دیجیے. یہاں اختیار ہے. جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے رات میں کہ ہم کل مشرق کی طرف کچھ کریں گے مدینہ سے، ٹھیک، اور اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی، نماز کے بعد آپ مغرب کی طرف کچھ کرتے، اپوزٹ، ایسٹ بولتے اور ویسٹ جاتے. سمجھ رہے آپ کیوں؟ تو آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں نا. اعلان جب رات میں ہوگا دشمن ادھر پلان کریں گا، آپ نکل رہے ہیں ادھر سے. کبھی آپ اعلان کرتے ہم اس راستے سے جائیں گے، لوگ تیاری کرتے اور راستے کے پاس جا کے رسول اللہ کہتے ہم اس راستے سے جائیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے دشمن ریڈی ہو گیا ہوں گا. تو جہاد جنگ میں جب مسلمانوں کی ہے وہاں جھوٹ جائز ہے. ایک، چونکہ جنگ تو دھوکہ ہے، ٹھیک. دوسرا جھوٹ کہاں جائز ہے کہ انسان کے لیے؟ تب جائز ہے کہ جب اگر کسی کی بیوی بہت زیادہ ضدی ہو اور وہ کسی چیز سے مانتی ہی نہیں، راضی نہیں ہوتی ہے، رسول اللہ نے کہا اس کو تھوڑا سا جھوٹ بول دینا چاہیے. جیسا کہ ایک انسان ہے، اس کی بیوی کہتی ہے اب 10 تولے کا مجھے ہار لا کے دو اس عید پر. 10 تولے کی دور کی بات، 1 تولے کی استطاعت نہیں بیچارے کی. اب وہ ضد ہے اور اس کے اس مزاج کی وجہ سے کیا ہو رہا، کھانا برابر نہیں بنا رہی، بچوں کی تربیت نہیں کر رہی، پورا دماغ اس کا جب تک خراب ہے نا. تو پھر رسول نے کہا تھوڑا سا اس کو ہاں ٹھیک ہے، حالانکہ آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ مجبور ہیں تاکہ اس سے اس کا جو اصلاح ہو جائے اور ہو سکتا ہے عید آنے تک اس کو خود سمجھ میں آ جائے کہ شوہر کی کیا حالت ہے. تھوڑا سا. تیسرا مقام جو آپ نے فرمایا تھوڑا جھوٹ بول سکتے وہ یہ ہے 2 مسلمانوں کی رنجشوں کو یا جھگڑے کو ختم کرنے. تھوڑا سا، لیکن وہ سفید جھوٹ نہیں ہوگا، لیکن ایسا جھوٹ جس کے بولنے سے دونوں کے دلوں میں جگہ پیدا ہو جائے. جیسے کہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا، نفرتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے دل میں تھوڑی تھوڑی باتوں سے، تو محبت بھی تھوڑی تھوڑی باتوں سے. جیسے کہ مثال کے طور پر 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے، اب ایک کوئی ملنے گیا جو دونوں کا دوست ہے، ملنے گیا اور بولا وہ بھائی تو یار تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا، خالی تھوڑا سا کچھ تو بھی، تھوڑا کیسا، وہ تمہارا نام اچھے سے نہیں لے رہا تھا، اتنا بولنا ہے تو سکلک ہو جاتا اور وہ پورے پرانے مردے اکھاڑتا پھر دل میں، جب بھی ایسا، ہاں یہ ہے نا، سمجھ رہے ہیں. وہیں اگر آپ نہیں بول دیا وہ اچھی بات کر رہا تھا آپ سے، ایسی باتوں میں ارے اچھی بات کر رہا تھا، وہ پرانے مردے دفنانا شروع کر رہا تھا، نہیں یار اچھا بھائی اپنا اچھا بول رہا ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی اچھا، سمجھ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی بات. تو آپ ایسا جھوٹ بول سکتے ہیں جس سے 2 مسلمان جماعتیں، 2 پارٹیاں، 2 فرد، 2 گھر، 2 لوگ، اس لیے کہ جب جھگڑا ہوگا، فتنہ ہوگا، اس سے نقصان امت کو ہونے والا، لہٰذا تھوڑا جھوٹ وہاں جائز. اللہ ایکسٹریم کنڈیشن میں جھوٹ حلال ہے. دیکھیے آپ جہاد میں گھروں کے امن و امان کے لیے، میاں بھی جھگڑیں گے تو کتنا بگڑ جاتا ہے امن و امان، بچے بگڑ جاتے ہیں اس کے وجہ سے. تیسرا 2 لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرنا، آپ تھوڑا سا بول سکتے ہیں. یہاں پر تو 2 لوگوں کے جھگڑا ڈالنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا. 2 لوگ اچھے، 2 بھائی بہت مل کے، اچھا بہت مل کے رہ رہی ہے، ٹھیک ہے کل بتاتا ہوں. ملانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے، توڑنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. تو ملانے کے لیے تھوڑا جھوٹ، سفید جھوٹ نہیں، تھوڑا جھوٹ کہ وہ تو اچھی بات کر رہا تھا، اس کے باتوں سے ایسا لگ رہا تھا شاید آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، اس سے دل میں جگہ پیدا ہوتی. ادھر بھی جا کے آپ بول رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا وہ شاید معافی کا جذبہ ہے اس کے اندر، اس کے دل سے معافی کا جذبہ ہے، آپ سمجھیں نا. تو یہ تھوڑا جھوٹ ہے. سفید جھوٹ بولیں گے تو وہ بات بننے والی بھی نہیں. آپ جا کے بڑھ رہے وہ تو پیر پڑنا چاہ رہا، تمہاری معافی مانگنا چاہ رہا، یہ وہ بولتے ہو تو چلو پیر پڑھو، کیوں اس نے بولا میرے کو تم پڑھنا، بولتا ہاں اس نے میرے کو بولا تم پڑھنا چاہ رہے. سفید ہو گیا ہلکا، جس سے دونوں محبت الفت پیدا ہونا چل جائیں گی اور کبھی نہ کبھی پھر مل جائیں گے. تھوڑا جھوٹ جس سے 2 لوگ مل جائے، چاہے میاں بیوی ہو، چاہے 2 بھائی ہو، چاہے 2 پڑوسی ہو، 2 ملک ہو، 2 سلطنتیں ہو، 2 جماعتیں ہو، 2 فریق ہو،